حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحی الباقی علی الدوام، المنفرد بالعز والقہر والجلال والاکرام، الحاکم بالموت علی الخاص والعام، فلا محید لأحد عنہ ولو عمر الف عام، نحمده على ما ساء وسر ونشکره على ما حلا ومر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ذو القدرة الباہرة والسطوة الباطشة القاہرة، المعید خلقه بعد الفنا فإذا هم بالساہرة في يوم لا كالأيام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده، أن سيدنا محمدا عبده الأمين ورسوله المأمون الذي أنزل عليه في كتاب المكنون، مخاطبا له بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، واختار له على هذه الدنيا الدنيا الوسيلة في دار السلام، صلى الله أشرف الصلوات عليه، وساق من التحيات أفضلها إليه، وأنزله المنزل المقرب لديه، وبلغه نهاية المرام وعلى الإكرام، ورضي الله عن عاله الأشراف السادة وصحابه العالم القادة وتابعيهم في الهدى والعبادة وعليهم من ربنا السلام۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ جو بھی مسائل امت کے لیے ضروری ہیں، لازم ہے، ان کے عقائد اور ان کے دین کا حصہ ہیں، آپ ان تک ان کو پہنچا دیں اور صحابہ کرام کو سمجھا دیں۔ قرآن و حدیث کے ذریعے قرآن کی جو آیات ہیں ان کو کھول کھول کر صحابہ کرام کے لیے بیان کر دیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس موضوع سے متعلق یہ ویڈیو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی کہ نہیں اس دنیا میں، اب آپ برزخ میں یا قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی حیات کیسی حیات ہے، کیا کتاب و سنت میں، صحابہ کرام کے اقوال میں اور ائمہ اجلہ کے فرمودات میں اس تعلق سے ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر کئی آیات میں آپ کی موت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ کو موت آنے والی ہے اور یہ لوگ، یعنی چاہے کافر بقیہ لوگ ہوں یا اہل ایمان، سب کو موت آنے والی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی۔ دوسری آیت ہے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشگی اور جاودہ زندگی نہیں بنائی۔ کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو یہ لوگ جو آپ کی موت کی آرزو کر رہے ہیں اس کے انتظار میں ہیں، کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، ہر نفس جو ہے موت کے مزہ چکھنے والی ہے۔ تیسری آیت جو ہے وہ بھی سورہ آل عمران کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، یعنی دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو عنقریب بدلہ عطا فرمائے گا۔
یہ 3 آیتیں ہیں. ایک میں اللہ نے فرمایا کہ آپ مرنے والے ہیں اور یہ سب بھی، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں فرمائی، یہ سب مرنے والے ہیں، اگر آپ مر جائیں تو کیا ہمیشہ رہیں گے. یہ تینوں آیتیں ہیں. ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ان تینوں آیتوں سے کیا سمجھا. میرے بھائیوں، ان تینوں آیتوں کے ذریعے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی روح قبض کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریفہ میں، تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور ساری صورتحال دیکھی صحابہ کرام کے درمیان، حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا میں اس کی گردن مار دوں گا. تو ان دونوں میں سے جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے، ان تینوں آیتوں کو، بلکہ پہلی 2 آیتوں کو انک میت وانہم میتون، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی پڑھائی، حضرت عمر کے سامنے پڑھی اور ان کو سمجھایا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اسلام منبر کی طرف گئے اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. اس کے بعد میں حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا پڑھنے کے لائق، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا. اور میرے بھائیوں، ایک بات یاد رہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے لیے ایک باب باندھا ہے، باب قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا قبض کیا جانا اور آپ کی وفات، اور بہت ساری روایات اس باب کے تحت روایت کی. اس کے علاوہ اور 3 جگہ تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ نے بات کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ کیا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی اپنی سند کے ساتھ، جس میں ہے کہ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سلمہ یعنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور عمر رضی اللہ لوگوں سے بات کر رہے تھے. بات کی تفصیل بخاری کی دیگر روایتوں میں، دیگر حدیث کی روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں آئیں گے اور منافقین سے بدلہ لیں گے اور آپ کو مت نہیں بلکہ یہ غشی ہے. تو انہوں نے کہا اجلس یا عمر، اے عمر اٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر ان یجلس، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. لیکن صحابہ کرام حضرت ابو بکر کے مقام و منزلت سے واقف تھے، اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فاقبل الناس الیہ، جب ابو بکر پہنچے مسجد کے اندر اور منبر پر چڑھے تو سب کے سب لوگ صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. وترکوا عمر، اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا. فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. سنو، تم میں سے جو شخص عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن محمدا قد مات، کہا جا رہا ہے کہ جو کہے ایسا وہ انتہائی بدبخت آدمی ہے، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے وہ ہے انتہائی عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ کو موت آ گئی ہے. حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں سنیے میرے بھائیوں. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے، کہتے ہیں تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد فإن محمدا قد مات، محمد یقیناً، عربی کا اسلوب جو جانے انا تاکید کے لیے ہے، پھر قد اس کے بعد خبر میں بھی داخل ہے کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے. قد مات، موت طاری ہو گئی ہے، وفات ہو چکی ہے، موت آ چکی ہے. یہ لفظ کس نے استعمال کیا؟ ہم نے یا آپ نے؟ وہ شخص جو اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ علم والا ہے، یہ تمام اہل سنت کا اجماع ہے. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ اس امت میں نہ کوئی افضل ہے، نہ علم ہی میں ان سے زیادہ کوئی بڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. اب کیا کہیں گے ہم؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور ابو بکر قرآن کو سمجھتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا. جب انہوں نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے، مرتا نہیں ہے. یعنی ہمیشہ زندہ رہنا، حیات جامدہ، جو جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کہنا یہ درست نہیں ہے کہ اس کو موت نہیں آنے والی ہے یا وہ مرے گا نہیں. پھر اس کے بعد میں آیت سے استدلال کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور پوری آیت پڑھی آخر تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں. کیا اگر ان کو موت آ جائے
یا قتل کر دی جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے, اور جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹے گا تو جان لو ہی گھاٹے میں رہے گا, اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو جلد ہی بدلہ سے نوازے گا. تو اور دونوں آیتیں جو ہیں فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر کو مخاطب کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آیتیں پڑھی, جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تین آیتیں پڑھی, جس سے ہم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, اور تینوں آیت اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کی روح قبض کی جا چکی ہے, اور صحابہ کرام سب آپ کی بات کو سن کر کے خاموش ہو گئے, سب پرسکون ہو گئے. حتیٰ کہ بعد میں ابھی ذکر کیا جائے گا کہ حضرت عمر نے بھی کہا, گویا کہ اس آیت کو سننے کے بعد مجھے لگا کہ ابھی پہلی بار میں نے اس آیت کو سنا ہے, اس کے بعد مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. تو سارے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا مسجد نبوی کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ابھی حجرہ عائشہ میں زمین کے اوپر ہی موجود تھا. تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب ہم کیسے نہ کہیں کہ وفات ہو گئی؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں وفات ہو گئی, ابھی عمر بھی اس سے راضی ہو گئے, دیگر تمام صحابہ کرام اسی بات کو سمجھ رہے ہیں, تو ہم کیسے نہ کہیں؟ اور اگر کہیں تو کیسے مجرم ٹھہرے؟ اور کوئی کیسے کہے کہ جو کہے وہ مجرم ہے, وہ بدبخت ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اس کے لیے کیسے ناروا لفظ استعمال کیا جائے؟ کیا وہ کتاب و سنت کا مخالف ہے جو یہ بات کہتا جو ابو بکر نے کہی, جو صحابہ کرام نے مانا, یا وہ بدبخت ہے جو حضرت ابو بکر کی ان باتوں کو نہ مانے, ان کے علاوہ کسی اور بات کو کہے؟ کیا اس کی یہ بات ابو بکر و عمر تک نہیں پہنچے گی, صحابہ کرام تک نہیں پہنچے گی؟ انسان کو جب کوئی لفظ استعمال کرے تو اس کو جاننا چاہیے کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں یہ کتاب و سنت اور فہم صحابہ کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنے بات باطل عقائد کی بنیاد پر کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں صحابہ کرام ہی کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہوں اور ان کو جاہل اور کم علم ٹھہرا رہا ہوں؟ اس کے علاوہ امام المفسرین, امام المورخین, امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ, جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے, اور جن کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ وہ متبوعین ائمہ میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک فقہی مستقل مذہب تھا, ان کا اپنا ایک مستقل فقہی مذہب تھا, اور ان کے مذہب کی اتباع کرنے والے لوگ موجود تھے, انہیں کے مذہب کے اعتبار سے اپنی فقہی زندگی کو گزارا کرتے تھے, حلال و حرام کے مسائل میں اور دیگر دنیاوی اور عبادت کے مسائل میں. تو یہ محمد بن جریر طبری کا مقام ہے, اور امام المفسرین ہیں, علماء میں ان سے بڑا کسی کو مفسر نہیں مانا جاتا ہے. ان تینوں آیتوں کی تفسیر میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے. جس کو شک ہے وہ جائے اور تفسیر طبری کو کھولے, یہ تینوں آیتیں جہاں پر ہیں ان کے قول کو دیکھے. جب تفسیر شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تفسیر, اور پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معنی مراد لیا ہے, اور اس کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہونے والی ہے, اور آپ کی موت یقینی ہے, جیسے دنیا کے سارے لوگوں کی اور سارے انبیاء اور سارے رسول کی آپ سے پہلے موت ہو چکی ہے. ہم آتے ہیں اس کے بعد سنت رسول کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت, جس موت میں, جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی, اس میں جب حضرت فاطمہ آپ سے ملنے آئی اور جب آپ کی حالت کو دیکھا اور اللہ کے رسول نے اس سے کچھ بات بیان فرمائی, اور یہ بیان فرمایا کہ اسی بیماری میں میری موت ہونے والی ہے, تو رونے لگی. لیکن جب ان کو بلایا دوبارہ اور کہا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملنے والی ہو, یعنی میرے اہل و عیال میرے بعد جس کی وفات ہوگی تم ہوگی, اور ایسا ہوا ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے تقریباً 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کی بھی وفات ہو گئی. تو اس حدیث اس میں کیا ہے؟ انہ یقبض فی وجہہ الذی توفی فیہ, کہ آپ اسی بیماری میں جس کو آپ کی وفات ہوئی, آپ نے خبر دیا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے. اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں آپ کی وفات ہونے والی ہے, حضرت عائشہ بھی, حضرت فاطمہ بھی روایت کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی وفات ہوگی. اور یہ حدیث جنہوں نے ان سے روایت کی حضرت فاطمہ سے, وہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں, جیسا کہ بخاری میں ہے. اور اس کے علاوہ اور حدیثیں ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ وفات چاہتے ہیں دنیا میں بھی رہنا, اور کہتی ہیں جتنے انبیاء سب کو اختیار دیا گیا. تو
کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قریب آیا تو آپ نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، یعنی جو اچھے اور بہترین لوگ ہیں میں ان کی رفاقت کو پسند کرتا ہوں، یعنی اب میں موت کو اختیار کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ امہات المومنین نے سوچا کہ حضرت عثمان کو اپنا قاصد بنا کر کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جائے کہ ہمارے درمیان جو ہمارا ورثہ، ہمارا ترکہ بنتا، میراث کا حصہ جو ہمارا بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے ہمارے درمیان بانٹ دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم اپنی موت کے بعد کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہاں میں حضرت عائشہ کی بعض روایتیں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس بیماری کے اس میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، اور ایک نہیں روایات کئی روایتیں آتی ہیں کہ حضرت عائشہ اسی تعبیر کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم تعبیر کہتی ہیں ما تبین حاقنتی و ذاقنتی، یعنی یہاں کا حصہ گردن اور سینے کے بیچ کا جو حصہ ہے، جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ماتا، آپ کو یہاں موت آئی۔ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماتا۔ اب اردو میں کیا کہیں گے؟ موت کے علاوہ کچھ اور تعبیر کریں گے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں ماتا، اللہ کے رسول کو موت آئی۔ کہا جا رہا ہم سے بھائی موت مت کہو، جو ایسا کہو بدبخت ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کیا جواب دیں گے؟ ام المومنین حضرت عائشہ جو امت کی عورتوں میں سب سے بڑی فقیہ ہیں، وہ صحیح بخاری کی حدیث اس کے اندر یہ لفظ ان کے آئے ہیں۔ اور ایک جگہ اور روایت میں اس میں اور اضافہ ہے، تو وہ فیا فی بیتی، بخاری کی روایت اس میں کیا کہتی ہے؟ تو وہ فیا فی بیتی وہ فی یومی وبین سحری و نحری وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِهِ وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، توفیہ، آپ کو وفات دی گئی، یعنی آپ کی روح کو قبض کیا گیا، فی بیتی میرے گھر میں، میرے حجرے میں، وہ فی یومی میرے یوم یعنی میرے باری کے دن میں، اور آپ اس وقت بین سحری و نحری، سحر اور نہر وہی پھر الفاظ دوسرے ہیں، یعنی میرے گردن کے پاس آپ اپنا سر رکھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کے درمیان اور آپ کے تھوک کے درمیان جمع کر دیا آپ کی موت کے وقت۔ پھر اس کی تفصیل بتاتی ہے کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن عوف ہے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو اللہ کے رسول نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، تو میں نے لے کر کے اپنے منہ میں اس کو رکھا، کچلا، پھر اللہ کے رسول کے منہ میں ڈالا، آپ نے اس کو صاف کیا اپنے منہ کو، اس کے بعد میں آپ نے کہا اللہم فی رفیق الاعلی۔ کیا کہتی ہیں؟ عند موتہ، عند موت ماتا توفی عند موتہ، یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضرت ابوبکر کے بارے میں کہ کیا کہا جب آئے، اس کو میں بھی تفصیل دوبارہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ مزید دہرانا چاہتا ہوں۔ جب پہنچے اور دیکھا ماجرا تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی، آپ آئے، آپ کے سر کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو، اور کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ کی قسم، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موت کو کبھی بھی جمع نہیں کرے گا۔ اما الموتۃ الاولی اما الموتۃ التي كتبت علی فقد متها، جو موت آپ کے اوپر فرض کی گئی تھی وہ آپ کو موت آ گئی، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے اللہ کے رسول مرے نہیں بلکہ آپ کو غشی طاری ہوئی ہے، آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد میں سارے لیں گے۔ تو کہا دو موت آپ کو آنے والی نہیں ہے، ایک ہی موت آپ کو آنے والی ہے جو آپ کو موت ہو چکی ہے۔ اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور چیز ہے، جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو صحابہ کرام نے اسے کیا سمجھا؟ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عائشہ نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھا کہ اس حدیث کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی گئی ہے، اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کیا صحابہ کرام سے کہ اس آیت کے اندر میری وقت کے قریب ہونے کا، میری وفات کے قریب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ پڑھا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے۔ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما ہوا،
इल्ला अन समेतु अबा बकर तला फअखिरतु हत्ता मा तुक़िल्लुनी रिजलाया व हत्ता वैतु इला al-अर्द हिन समिअतुहु तलाह अलिमतु अन्न an-नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द माता। ये बात कौन कह रहे हैं? हजरत उमर कह रहे हैं कि जब ये आयत तिलावत की हमारे ज़हन से बात गायब हो चुकी, सब जानते थे इस आयत को, तो उस वक्त हजरत उमर कहते हैं मैंने जान लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद माता, कद यकीन के लिए तहकीक यानी कोई शक व शुबा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। आप जानते हैं यही बात हजरत अब्बास ने भी यही चीज, यही आयत पढ़ी थी सहाबे किराम के दरमियान हजरत अबू बकर के जाने से पहले। ये चीज उमूमन अहले इल्म के दरमियान भी ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन इमाम इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर जिक्र का बयान किया है कि इब्न इसहाक ने, अब्दुल रज़्ज़ाक ने, तबरानी ने, सब ने रवायत किया है कि जब हजरत उमर अब्बास आए और देखा ये सूरत हाल तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कही ये आयतें पढ़ी। उसके बाद में तीनों आयतें जो ऊपर गुजर चुकी हैं उसके बाद में इमाम मोहम्मद रसूल लोगों के सामने पढ़ी, लेकिन हजरत अब्बास का इल्मी एतबार से और जा और शरफ के एतबार से सहाबे किराम के दरमियान वो मर्तबा नहीं था जो हजरत अब्बास का था। लेकिन सहाबे किराम में उस वक्त हजरत अब्बास भी साबित कदम रहे और सारी आयतों को पढ़ करके सहाबे किराम के लिए बयान किया। फिर जब हजरत अबू बकर आए और ये बातें उन्होंने दोहराई तो लोगों को यकीन हुआ, और लोग जो गम की वजह से होश अपना खो चुके थे, मुख्तलिफ रिवायतों में बाज आया है कि हजरत अली भी होश की हालत में नहीं थे, हजरत उस्मान भी, हजरत उमर भी, तीनों जो हजरत अबू बकर के बाद खुलफाए राशिदीन में से हैं। लेकिन जब हजरत अबू बकर आदे पढ़ते हैं तो हजरत उमर कहते हैं लक़द अलिमतु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द माता। ये भी बुखारी ही की हदीस है। और जो सूरह नस्र है मैंने बतलाया कि हजरत उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उससे ही समझा कि इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की खबर दी गई है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हजरत अनस की रिवायत क्या कहते हैं, जो रिवायत मौजूद है दारमी और मुस्नद अहमद के अंदर और तिरमिजी के अंदर मौजूद है, और हदीस सही है, हदीस सही शमाइल तिरमिजी के अंदर इमाम तिरमिजी ने रिवायत किया है। इसके अलावा इब्न हिब्बान ने भी इस रिवायत को रिवायत किया है, वो बहुत मशहूर रिवायत है। क्या कहते हैं, वह शहीदतुहु यौम माता। उससे पहले बयान किया कि जब अल्लाह के रसूल आए तो उससे खूबसूरत और रोशन दिन मदीने के लिए कोई भी दिन नहीं था। लेकिन जब आपकी वफात हुई तो क्या कहते हैं, फमा राइतु यौमन, कहते हैं लफ्ज़ के समझो वह शहीदतुहु यौम माता। हजरत अनस क्या कहते हैं, जिस दिन आपकी मौत हुई तो मैं उस दिन मौजूद था। फमा राइतु यौमन काना अक़बहा वला अज़लमा मिन यौमिन माता फीहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दिन से ज्यादा बदसूरत और उस दिन से ज्यादा तारीख दिन मदीने के लिए कोई भी दिन नहीं था जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हुई। ये खादिम रसूल हैं अनस बिन मालिक, जिन्होंने 10 साल तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगातार खिदमत की थी। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल माता, अल्लाह के रसूल की वफात होगी, मौत जिस दिन हुई। और हजरत फातिमा क्या कहती हैं, कहती हैं हजरत अनस को मुखातब करके, क्या तुम लोगों ने मेरे अब्बा जान को मिट्टी के नीचे छुपा पाया? आए अनस, कैसे तुम लोगों की हिम्मत हुई कि मेरे बाप को मिट्टी के नीचे डाल के चले आए? और कहती हैं कि हम न नआए इला जिब्रीला, ये भी मौजूद है बुखारी के अंदर, कि हम अपने बाप की वफात की खबर सुनाते हैं जिब्रील अमीन को, हम पहुंचाते हैं जिब्रील अमीन तक अपने बाप की वफात की खबर। कैसे कहेंगे हजरत फातिमा? और वही कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा कि आपकी मौत के बाद सबसे पहले मेरी मौत आएगी आपके घरान होने से। तो ये सहाबे किराम है, अबू बकर हैं, उमर हैं, और सारे सहाबे किराम का इज्मा है, और वो सब कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की वफात हो चुकी है, आपकी मौत हो चुकी है। तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि इसके कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये किताब व सुन्नत की बात है। इसके अलावा इमाम किराम को देखेंगे तो इमाम बुखारी ने बात बांधा कि अल्लाह के रसूल की मौत के बारे में, और ऐसे इब्न माजा ने, इब्न हिब्बान ने और दीगर तमाम मुहद्दिसीन ने और मुअर्रिखीन ने इस चीज का जिक्र किया है और इस्तेमाल किया है मौत कही का लफ्ज, वफात का लफ्ज, कब्ज का लफ्ज, जिसके सबके माने में है कि आपकी रूह आपके जिस्म से जुदा हो गई और आप इस दुनिया से चले गए, और सहाबे किराम ने आपको नहलाया और आपको कब्र के अंदर दफन कर दिया, और उसके बाद में आपकी नमाजे जनाजा भी पढ़ी। सहाबे किराम अल्लाह के रसूल को गुस्ल दे रहे हैं, आपकी नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं और आपको कब्र में दफन कर रहे हैं। अब कोई अक्ल वाला बतलाए कि इसको वफात नहीं कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा? उसके बाद सहाबे किराम इकट्ठा होते हैं और खलीफा इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। दूसरी हदीसें जो आई हैं जिससे समझा जाता है कि आपकी कब्र में जिंदगी है, देखिए सही मौक़िफ़
تمام اہل سنہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دنیاوی اعتبار سے ہو چکی ہے، یہ اجماع صحابہ ہے، کتاب و سنت کی دلیل یہی ہے، اور تمام علماء کرام نے یہی بات کہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دلیلیں آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ قبر میں زندہ، اور آپ ہی نہیں، تمام انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام۔ لیکن یہ غیب کی چیز ہے میرے بھائی، یہ چیز کیا ہے؟ غیب کی چیز ہے۔ کیسی زندگی ہے؟ آیا فی قبورہم، قبر کے اندر۔ قبر کس کے لیے ہوتی ہے؟ قبر کا استعمال ہی بات کو بتلا رہا ہے کہ انسان کی دنیاوی وفات ہو چکی ہے، جیسے عام لوگ مرتے ہیں وہ بھی مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے۔ قبر کے اندر، قبر کے اندر کون ہوتا ہے؟ جس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور تو یہ بات موجود ہے، لیکن کیسی ہے، کس طرح سی ہے؟ کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو برزخ کی حیات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کے علم میں جو ہے وہ سب سے کامل حیات اور زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی صحابی نے نہیں کہا۔ کوئی ایک روایت کسی صحابی سے دکھلا دے، تابعین سے دکھلا دے، ائمہ تابعین سے دکھلا دے، ائمہ اربعہ سے دکھلا دے کہ کسی ایک نے کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہ جو آخرت برزخ میں جو آپ کی زندگی ہے وہ مکمل دنیاوی زندگی ہے۔ جیسے دنیا کی زندگی ہوتی ہے جسمانی اور روحانی، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کوئی ایک بھی دلیل نہیں پائے گا، نہ صحابہ کرام سے صحیح دلیل، نہ صحابہ کرام سے، نہ قرآن سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ اتباع تابعین سے، نہ ائمہ اربعہ سے۔ سب سے پہلے اگر کوئی شخص جس سے یہ چیز منقول ہو سکتی ہے، جس کے بعد سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا آخرت کی جو ہے، برزخ کی اپن جو ہے وہ بالکل دنیا کی جیسی زندگی ہے، تو کون ہے؟ سبکی۔ اور سبکی کب کے ہے؟ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے۔ کب کے عالم ہے؟ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے۔ اس سے پہلے کسی عالم کے پاس جو اہل سنہ والجماعہ میں سے ہو، آپ کسی ایک کے پاس بھی تصریح نہیں پائیں گے کہ جس نے یہ بات کہی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں ویسے ہی ہیں جیسے دنیا کی زندگی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور شہداء کی زندگی پر جو قیاس کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، شہداء کی موت کے بعد سب متفق ہے کہ اگر ان کی کوئی بیوی ہے، کسی شہید کی، کوئی مر گیا، اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، تو اس کی بیوی عدت کے بعد دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ سب کا اتفاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہوا، ان کی میراث کو تقسیم کیا جائے گا، بہت ساری چیزیں ان کے لیے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو شہداء کی زندگی سے استدلال کرنا کہ مکمل دنیاوی زندگی جیسا ہے، جسمانی اور روحانی، ممکن نہیں ہے۔ اور استدلال کرتے ہیں کہ شہیدوں کو کھلایا جاتا ہے، شہیدوں کو اللہ کے پاس روزی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ تو زندگی کا تعلق اپنے رب کے پاس جو تعلق ہے، اس کا چاہے زندگی سے ہو چاہے روزی سے ہو، وہ روزی ایسی نہیں ہے جو دنیا والی ہے، دنیا والی نہیں ہے، نہ زندگی دنیا والی ہے، نہ روزی دنیا والی ہے۔ اور بعض روایات میں اس کی تصریح آئی ہے کہ ان کی روزی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ اور ایک آیت میں کیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں، جب ہم کو معلوم نہیں، غیب کی چیز ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی کی موت نہیں آئی، شہیدوں پر قیاس کون کرتا؟ کون کہتا کہ شہید کی وفات نہیں ہوئی ہے، شہید کی موت نہیں ہوئی؟ اگر شہید کی موت نہیں ہوئی ہے تو ساری چیزیں، ان کا میراث تقسیم ہونا، ان کی جائیداد کا تقسیم ہونا، اور ان کی بیویوں کا شادی کرنا، اور دیگر احکام جو بہت سارے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی، پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزی دے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موت کے بعد سارے اہل ایمان سے اچھی روزی کا وعدہ کیا گیا۔ کب؟ موت کے بعد۔ وہ برزخ میں ہے، برزخ کے بعد میں ہے، کچھ نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ تو اس سے اصلاح کرنا کہ شہیدوں کو چونکہ زندگی ملی ہوئی ہے، ان کو روزی ملتی ہے، تو اس پر قیاس کرنا، تو شہیدوں کی زندگی کو کوئی کامل نہیں مانتا ہے، تو ان کی زندگی پر قیاس کر کر انبیاء کی زندگی کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہے نا، بالکل ویسے ہی ہے جسمانی روحانی جیسے دنیا کی زندگی تھی۔ عقل اور اس مقیس علیہ کے اعتبار سے بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اور ایک جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں جنت میں بھی نماز پڑھیں گے، عفواً جنت میں بھی تسبیح و تحلیل کا ذکر آیا ہے۔
नेक लोगों के लिए मोमिनीन के बारे में आया है कि जन्नत में अल्लाह ताला की तस्बीह तहमीद और तहलील करेंगे, सलाम करेंगे। तो इसलिए उलमाए किराम ने कहा है कि ये तकलीफ के कबील से नहीं है, इसलिए शुक्राने के तौर पर है, तकलीफ का सिलसिला खत्म हो चुका है। और इसकी दलील क्या है कि सारे जो नेक बंदा होता है वो भी क्या कहता है, मुझे छोड़ो मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या कहता है, जब असर के वो सूरज दिखता है, मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो नमाज के बारे में आम मोमिनीन के बारे में भी आया है, आम मोमिनीन के बारे में भी आया है। और इसलिए ये कहना कि इसके जरिए इस्तेदलाल करना कि चूंकि ऐसा करते हैं सबके लिए है, तो ये चीज दुरुस्त नहीं है और नामुमकिन है। तो सही मौक़िफ़ यही है कि अंबिया किराम की मौत हो चुकी है, जैसे कि कुरान हदीस में वारिद है और सहाबे किराम ने समझा है, इसके बाद में अइम्मे किराम ने भी समझा है। और इसीलिए आप अकीदे की किसी किताब में नहीं पाएंगे कि अंबिया किराम जिंदा हैं, जबकि इसका ताल्लुक अकीदे से मेरे भाई, किससे ताल्लुक है? अकीदा से ताल्लुक है। अकीदे तहाविया में नहीं मिलेगा, अकीदे अस्मानिया में नहीं मिलेगा, और इसे दीगर लोग जो हैं मुतकद्दिमीन, उनके यहाँ किसी के अकीदे में मसला मिलेगा ही नहीं आपको कि अंबिया किराम जो है बिल्कुल उनकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी की तरह है, जिस्मानी और रूहानी कोई भी फर्क नहीं है, आप किसी के यहाँ भी नहीं पाएंगे। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि कब्र में जिंदा है, उनकी जिंदगी कैसी है अल्लाह बेहतर जानता है, गैब की चीज है, गैब के बारे में हम कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं। और बहुत सारे हनफी उलमा ने इस दौर के भी लिखा है, बड़े बड़े उलमा ने आलूसी में से जो इराकी आलिम है, बहुत बड़े आलिम, इस ताल्लुक से उनकी एक बहुत बेहतरीन अरबी में किताब है, और उन्होंने इसके अंदर बयान किया है कि हनफी उलमा का ये मजहब और मसलक रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात दुनियावी वफात हो चुकी है, आपकी मौत हो चुकी है, और जो आपकी कब्र की जिंदगी है वो दुनियावी जिंदगी नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमें इख्तिलाफ के वक्त जैसा कि किताब और सुन्नत में हमें हुक्म दिया गया है, किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करना चाहिए, और किताब और सुन्नत के रुजू करने के बाद फिर भी अगर इख्तिलाफ है तो सहाबे किराम की तरफ रुजू करना चाहिए, फिर ताबीन और अतबाए ताबीन और दीगर जो अइम्मा जिनके लिए सारी उम्मत खैर की गवाही देती है, और ये कि वो अहले सलाह अहले तक़वा थे, और उन्होंने उम्मत की हर एतबार से दीनी क़ियादत की और उम्मत के लिए दीन को वाज़ेह किया और फैलाया। हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, और उनमें से किसी के हैं सारी चीजें हमें नहीं मिलती हैं, ये बहुत बाद की पैदावार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह की बारे अल्लाह हमें हक बात सीखने की, हक बात पर चलने की, हक बात कहने की और हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और हर हाल में हमें उसी काम की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी और खुश हो, और हमें हर उस काम से बचा जिससे तेरा गज़ब नाजिल हो। आमीन।